آج نماز کے حوالے سے مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلی بات کہ صحت نماز کے لیے یعنی نماز کے صحیح ہونے کے لیے، کامل ہونے کے لیے 6 شرطیں ہیں۔ اب 6 شرائط پہلے اختصار کے ساتھ اور پھر ان کی تفصیل ایک ایک کر کے ہم آگے بڑھیں گے۔ 6 شرائط میں پہلی شرط جو ہے وہ طہارت ہے۔ طہارت کے حوالے سے آپ نے تفصیلاً پیچھے پڑھا۔ دوسری بات ہے ستر عورت، جو ستر ہے اس کا چھپانا۔ تیسری بات ہے استقبال قبلہ کی طرف روح ہونا، چہرہ ہونا۔ اور چوتھی بات وقت کا ہونا۔ اور 5ویں بات ہے نیت کا ہونا۔ اور 6ٹھی بات ہے تکبیر تحریمہ۔ نماز کی صحت کے لیے یہ 6 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اب سب سے پہلی چیز ہے وہ طہارت ہے۔ طہارت کے حوالے سے یعنی مصلی جو نمازی ہوتا ہے کہ بدن کا حدث اکبر اور حدث اصغر اور نجاست حقیقیہ قدر معنی سے پاک ہونا، اس کے کپڑے اور اس جگہ کا جس پر نماز پڑھے نجاست حقیقیہ جو معنی ہے اس سے پاک ہونا یہ ضروری ہے۔ جن چیزوں سے غسل واجب ہو جاتا ہے ان کو حدث اکبر کہتے ہیں، اور حدث اصغر یعنی نواقض وضو، جن چیزوں سے وضو کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ نجاست کا پاک ہونا بغیر پاک کیے نماز نہیں ہوگی۔ اگر ایسی چیز کو اٹھائے ہو کہ اس کی حرکت سے وہ بھی حرکت کرے، مصلی جو نمازی حرکت کر رہا ہے اس کی حرکت کی وجہ سے وہ جو چیز اس نے اٹھائی ہوئی ہے وہ بھی حرکت کرے، اگر اس چیز پر نجاست مانے ہو تو نماز جائز نہیں ہوگی۔ اس کی مثال آپ پوچھیں گے کہ کیسے؟ کہ چادر ہے، چادر کے ایک کونے پہ نجاست غلیظہ ہے، اب سر پہ آپ نے اوڑھ لی ہے دوسرا کونا، لیکن جس وقت آپ حرکت کرتے ہیں، مثلاً آپ قیام میں جاتے ہیں، آپ رکوع میں جاتے ہیں، آپ سجدہ میں جاتے ہیں، آپ قاعدے میں بیٹھتے ہیں، اب ان چیزوں احکام کے ادا کرنے کی وجہ سے جس مقام پہ وہ کونے میں نجاست غلیظہ لگی ہوئی ہے اگر اس کو حرکت آ جاتی ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ اگر وہ ساکن ہے آپ کی حرکت سے اس کو حرکت نہیں آتی ہے تو ایسی صورت میں پھر نماز جائز ہوگی۔ کوئی کپڑا ایسا تھا جو ناپاک تھا، پاک نہیں تھا، جسم کے اوپر لیا ہوا تھا، اللہ اکبر کیا، نماز میں کھڑا ہو گیا، پھر اس کو آستہ سے اٹھا کر اس کو نیچے اتار دیا، پھینک دیا، تو ایسی صورت میں اس کی نماز منعقد ہی نہیں ہوگی، گو کے بعد میں اس نے اس کو الگ کر لیا ہو۔ جیسے اگر نماز پڑھے اس کے طاہر ہونے سے مراد موضع سجود اور قدم کا پاک ہونا ہے۔ یہ مسئلہ پیچھے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس سے مراد مصلی ہے یا جائے نماز ہے جہاں پہ آپ کا سجدہ ہوتا ہے اور جہاں پہ آپ کے قدم لگتے ہیں، ان 2 جگہوں کا پاک ہونا یہ ضروری ہے۔ انسان کے ہاتھ یا انسان کے گھٹنے اگر ناپاک جگہ میں ہوں گے تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ اب یہ تھی پہلی چیزیں شرط نماز کے لیے۔ اب دوسری شرط ستر عورت ہے۔ انسان کا جو ضروری حصہ ہے جس کو ڈھانپنا، چھپانا، اس کا چھپا کر رکھنا۔ قرآن مجید کی آیت مقدسہ ہے خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ، ہر نماز کے وقت کپڑے پہنو۔ اور اسی طرح قرآن مجید کی سورہ نور کی آیت مقدسہ ہے وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَہُنَّ إِلَّا مَا ظَہَرَ مِنْہَا، عورتیں زینت یعنی مواضع زینت کو ظاہر نہ کریں مگر وہ حصہ کہ جو ظاہر ہوتا ہے، کہ ان کے کھلے رہنے پر بروجہ جائز عادت جاری ہے۔ حدیث مبارکہ ہے جس کو ابن عدی نے نقل کیا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز پڑھو تو تہبند باندھ لو اور چادر اوڑھ لو اور یہودیوں کی مشابہت نہ کرو۔ ابو داؤد اور حاکم کی روایت ہے
اور اس کی راویہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ بالغ عورت کی نماز بغیر دوپٹے کے اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے۔ ابو داؤد نے روایت کی ہے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا بغیر ازار پہنے کرتے اور دوپٹے میں عورت نماز پڑھ سکتی ہے؟ اور میرے اور آپ کے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کرتا پورا ہو کہ اس کی پشت سے قدم کو چھپا لے ایسی صورت میں پڑھ سکتی ہے، بصورت دیگر نہیں پڑھ سکتی ہے۔ دارقطنی میں عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں مرد کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے۔ امام ترمذی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا عورت ہے یعنی چھپانے کی چیز ہے، جب نکلتی ہے تو شیطان اس کی طرف جانگتا ہے۔ جو احرام باندھتے ہوئے یا عمرہ یا حج کرتے ہوئے جو جگہ ظاہر ہوتی ہیں ان کے علاوہ جسم باقی تمام کا تمام ستر ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ انشاءاللہ الرحمن یہ ستر عورت پر کل مسائل ڈسکس کریں گے۔ آمین۔